أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. نحن على ذلك من الشاهدين وشاكرين والحمد لله رب العالمين. اما بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد آقا نامدار فخر الموجودات سید الکونین سید الثقلین ولی الرحمٰ امام الانبیاء سید المرسلین و خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام. حاضرین و سامعین، بزرگ گواران و برادران اور انتہائی قابل احترام اور رہنما، آج کا خطبہ بھی سابقہ خطبہ سے منسلک یہودی سازشیں اور ہم بیچارے مسلمان بھولے پالے. اصل میں ہمارا بھول پن جو ہے وہ ان سازشوں کا نہیں بلکہ بھوک اور پیاس شہرت. ہم چاہتے ہیں کہ پیسہ ملے، ہماری بھوک مفلسی ختم ہو، شہرت آئے، دین جاتا ہے تو جائے، عزت برباد ہوتی ہے تو ہونے دے، یہ کوئی پرواہ نہیں. یاد رکھیے، 4 چیزیں مشترک ہیں یہودی، عیسائی، سکھ، ہندو، مسلمان، حتیٰ کہ ہمارے گٹر صاف کرنے والے لوگ جن کو ہم جمعدار یا جوڑا کہتے ہیں. 4 چیزیں مشترک ہیں. ہر شخص کی خواہش ہے کہ اس کی جان محفوظ رہے. ہر شخص کی خواہش ہے کہ اس کی اولاد کو کوئی نقصان نہ ہو. ہر ذی روح کی خواہش ہے، یعنی کہ جس کے اندر روح موجود ہے، جان ہے، چاہے وہ جانور ہے یا انسان ہے، اس کی خواہش ہے کہ اس کی کمائی سے کوئی اور حصے دار، اس کی کمائی کو کوئی اٹھا کے لے نہ جائے. اور چوتھی خواہش ہر ایک کی اپنی عزت اور آبرو کی ہوتی ہے. حتیٰ کہ جانوروں کی بھی، کسی جانور کی دم کو ہاتھ لگائیں اور پھر اس کا ریئیکشن دیں، یعنی اسے بھی احساس ہے عزت اور آبرو کا. لیکن حالات اور واقعات ترجیحات تبدیل کرتے رہتے ہیں. مثلاً ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ اولاد ایسی ناخلف نکلے تو پھر آدمی دولت بچاتا ہے، اولاد کو کہتا ہے جائے جہاں. ترجیح تبدیل ہوئی. اور کوئی حالات اور واقعات کے تحت اپنی عزت برباد کر لیتا ہے دولت کی خاطر، اور یہ بھی ہم مشاہدات کرتے رہتے ہیں. یہ ترجیحات تبدیل ہوتی رہتی ہیں، لیکن مومن کی صرف ایک ہی ترجیح ہوتی ہے کہ اپنی جان، اپنا مال، اولاد، عزت و آبرو، یہ سب ناموس محمد پہ قربان ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جب یہ قربان کرنے کا ہم نظریہ رکھ لیں گے تو
تو یہی دین اسلام ہے۔ اگر کوئی اور نظریہ ہے، کیوں اسلام کون لے کر آئے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو 23 سالوں میں مکمل کیا اور آخر میں فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے اور میں نے اپنی نعمت کو تمام کر دیا ہے۔ نعمت بھی مکمل، اس کا مطلب ہے کہ دین اسلام ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور میں نے پسند کر لیا رضیت باللہ ربا، رضیت باللہ کہ راضی ہو گیا اللہ، یا میں راضی ہو گیا ہوں لکم الاسلام دینا، یعنی کہ میں نے پسند کر لیا ہے تمہارے لیے دین اسلام۔ اور دین اسلام کیا ہے؟ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ وہی تو ہے جس نے اپنے رسول پر حق، دین حق دے کر بھیجا تاکہ تمام ادیان پر اس کو غالب کر دے۔ لیکن ہماری حرکات و سکنات یا ہمارے دین سے دوری ہمیں دنیا آخرت میں ذلیل و رسوا کر رہی ہے اور خوب سے خوب قد کر رہی ہے۔ اور یہود و نصارہ، حالانکہ اگر دیکھا جائے تو ہم صحیح دین اسلام پر پابند بھی نہیں، کاربند بھی نہیں، ہم صحیح وہ مسلمان نہیں ہیں جو مسلمان نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ریکوائرڈ ہے۔ اس کے باوجود یہود و نصارہ ہم سے ڈر رہے ہیں۔ اگر ہم اصل ہوتے تو کیا بنتا؟ وہ ایک مثال دیا کرتے ہیں کہ سندھ کے علاقوں میں پیڑھی مریضی بہت زیادہ چلتی ہے، تو کسی پیر، بہت بڑے مشہور و معروف پیر کا بالکا پیر سے کچھ دانے لے کر گیا گدھے پہ، تو گدھا مر گیا رستے میں گرمی کی وجہ سے۔ آخرکار اس کی قبر بنی، بڑا مشہور ہو گیا دربار، وہاں پہ اس بالکے نے پیری مریدی شروع کر دی، اور پیر سب پریشان ہو گئے کہ اس علاقے کے جو مرید تھے، جو نیازیں آتی تھی، وہ آج بند کیوں ہوگی اس علاقے کی۔ یہ کاروباری لوگ جو ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ نشاط کالونی یہاں دکان ہے پیریا روڈ پہ، یار نشاط کے گاہک کھانا بند ہو گئے، اسے فکر پڑ جائے گی، پھر وہ جائزہ لے گا، تو جیسے سے پتہ چلے گا ہمارے جیسا کاروبار نشاط کالونی میں بھی شروع ہو گیا، تو یقیناً فرق پڑتا ہے۔ جب پیر صاحب نے دیکھا کہ میں جائزہ تو لوں، جائزہ لینے کے لیے نکلے تو دربار میں پہنچے، وہاں گدی نشین بیٹھے ہوئے، پیر صاحب نے دیکھا غصے میں آ گئے، کہنے لگے یہ تو نے کیا پخانے بنا رکھا ہے؟ وہ کہنے لگا پیر جی ابھی میں نقلی اور جعلی پیر ہوں، تو آپ چل کے آ گئے ہیں، آپ چل کے آ گئے ہیں، اگر اصلی ہوتا تو کیا بنتا؟ ابھی تو ہم نقلی مسلمان ہیں اور یہود و نصارہ وہیں بیٹھتے ہی کام رہے ہیں، اگر ہم اصلی مسلمان ہوتے تو کیا بنتا؟ یہ صرف اور صرف خوف ہے ایک چیز کا، ہمارا خوف نہیں ہے، ہمارا خوف نہیں ہے یہ خوف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے لفظ کا، کلمات کا۔ یہ وہ کلمات ہیں جنہوں نے زندگی تبدیل کی، یہ وہ کلمہ ہے جو پڑھ لیتا ہے وہ انسانیت میں قیمتی ہو جاتا ہے، اللہ کی نگاہ میں بھی قیمتی ہو جاتا ہے۔ اور وہ ڈٹ گئے ہیں ان کو ہلانے کے لیے کہ اس سے ہل جائیں، اور مختلف انداز میں شرارتیں کرتے رہتے ہیں۔ ان کی ایک کونسل ہے
کونسل آن فارن ریلیشننگ اس کا نام ہے، CFR کے نام سے. وہ تھنک ٹینک جس کو کہتے ہیں، بڑے بڑے اسکالرز اس پہ بیٹھتے ہیں یہودی، وہ اسٹڈی کرتے رہتے ہیں تمام ممالک کی کہ وہاں کیا کچھ ہوتے ہیں، وہاں کیسے لوگ ہیں، مزاج کیسا ہے، مذہب کون سا ہے، یعنی کہ اس انداز میں اسٹڈی ہوتی رہتی ہے. انہوں نے اسٹڈی کی تو مسلمانوں کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا. اسٹڈی کر کے مسلمانوں کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا. انہوں نے کہا ایک مسلمان وہ ہے جو آپ لوگ ہیں، 5 وقت کے نمازی، 5 وقت کے نمازی، اور ان کا نظریہ ہے کہ صرف اور صرف قرآن ہے یا فرمان رسول. اس کے علاوہ تیسری چیز پہ کوئی کمپرومائز، تیسری چیز ہے ہی نہیں. ایک گروہ یہ مسلمانوں کے اندر یہ ہے، اور اس کا نام انہوں نے رکھا فنڈامنٹلسٹ، بنیاد پرست. اور بنیاد کیا ہے؟ صفا پہ چڑھ کے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا وتملكوا العجب والعجب. لا الہ الا اللہ پڑھ دو، کامیابی تمہارے قدم چومے گی، عجب و عجب کی حکومتیں تمہارے زیر نگی آ جائیں گی. اور جب بڑھا گیا تو کسر و کسرہ کی ساری سلطنتیں مسلمانوں کے تحت آئی. متحدی میں یا نہیں آئی؟ پوری دنیا پر مسلمانوں کی حکومت. آپ حیران ہوں گے، جو آخری فتح تھی اس وقت تک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت 77 لاکھ مربع میل، اسکوائر میل، کلومیٹر نہیں، 77 لاکھ، 77 لاکھ مربع میل کی حکمرانی بغیر کسی میڈیا کے، بغیر کسی وائرلیس ہیڈ کے، کوئی نظام نہیں. لیکن اس کے باوجود 77 لاکھ، اور ہمارا ملک جانتے ہو کتنا ہے؟ 4.5 لاکھ مربع میل. لیکن 9,60,000 کے حساب سے وہ کرتے کلو میٹر، لیکن 4.5 لاکھ مربع میل کنٹرول میں نہیں آ رہا، سنبھالا نہیں جا رہا، سنبھالا نہیں جا رہا. اور وہ 77 لاکھ مربع میل کتنے پاکستان آتے ہیں اس کے اندر. اور یہ کیا قوت تھی کہ سپہ سالار جنگل میں کھڑا ہو کر آواز دیتا ہے. سیرہ نگاروں نے لکھا ہے آواز دیتا ہے جنگل کے کیڑے مکوڑوں، اے درندوں جنگل کو خالی کر دو، محمد کے سپاہیوں نے آج رات یہاں ٹھہرنا ہے. اور پھر سیرہ نگاروں نے لکھا کہ سانپوں کی بھی لائنیں لگی ہوئی تھی، شیروں کی بھی لائنیں لگی ہوئی تھی. وہ شیرنی اپنے بچوں کو منہ میں اٹھائے بھاگ رہی تھی. جنگل خالی کر دیا گیا ایک آواز سے. یہ قوت کون سی تھی؟ یہ طاقت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی. لیکن فرق کیا ہے؟ میں نے ایک واقعہ سنایا تھا، شاید یاد ہوگا آپ لوگوں کو، یاد دہانی کے لیے سبق ہے کہ ہجرت کے لیے چوری چھپے لوگ نکلتے چلے جا رہے تھے مدینہ کی طرف. تو انہوں نے بھی ناکے لگائے ہوئے تھے دشمنوں نے کہ کون کون مدینہ جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں. تو صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ قابو آ گیا. سرداران نے پکڑ لیا، کہنے لگے صہیب جب تو روم سے اپنے علاقے سے یہاں آیا تھا تیرے پاس صرف تن کے کپڑے تھے، تو نے یہاں مکہ میں آ کر کاروبار کیا، بزنس کیا، پیسہ کمایا، لہٰذا مکے کا پیسہ مدینے میں نہیں جائے گا، دے کر جاؤ. صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہنے لگے کہ میں نے اپنی جتنی بھی پونجی کمائی تھی یہاں سے میں نے اپنے گھر کے فلاں کونے میں دفنا دی ہے، گڑھا کھود کے وہاں دفنا دی ہے. تو ایک سردار تیز تھا، ذرا کہنے لگا اس کو کہو کہ مال برآمد کروائے. تمام سرداران بیک زباں کہنے لگے نہیں نہیں، صہیب کو چھوڑ دو، محمد کے ساتھی جھوٹ نہیں بولتے. یہ تھا کلمے کی طاقت، یہ تھا کلمہ صہیب نے بڑا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.
صاف، اس کا دماغ بھی صاف، سوچ بھی صاف، لیکن ہماری سوچیں صاف نہ ہو سکی، ہماری زبان صاف نہ ہو سکی، ہماری سوچ، اخلاقیات اور افکار پاکیزہ نہ ہو سکے، اس کلمے نے پاکیزہ نہ کیے۔ یہ وہ کلمہ تھا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں بیٹھے کسرا کہا کرتا تھا میرے دربار میں اس کا نام نہ لیا کرے، میں اس پہ کب کبھی طاری ہو جاتا۔ اور ابھی تو وہ کلمے کا اثر ہمارے اندر آیا ہی نہیں، ابھی تو روح وہ پیدا ہوئی ہی نہیں، اور امریکہ میں بیٹھے ہوئے یہودی آپ بھی ڈر رہے ہیں۔ یہ صرف کلمے کی طاقت ہے، ہمارا کردار کچھ نہیں، ہمارا کردار کچھ نہیں۔ اور پھر فنڈامنٹلسٹ ایک گروپ ہے جو صرف کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے یہی کافی ہے۔ اور پھر دوسرا گروہ ٹریڈیشنلز جو روایات اور رسومات پہ عمل کرتا ہے، اور یہ گروہ اپنی روایات اور رسومات کے پہ عمل کرتا ہے۔ جمعہ پڑھ لینا، کبھی کبھار مسجد میں آ جانا، نماز جنازہ میں شامل ہو جانا، نکاح کے وقت مولوی صاحب کو بلا لینا، یہ اپنے اسلاف کا عمل ہے نا، دین سمجھ کر نہیں۔ اور تیسرا گروہ ماڈرنسٹ، جدت پسند، اور جب داڑھی میں کیا رکھا ہوا ہے، عجیب پردے میں کیا ہے، ہر چیز تو دل کا معاملہ ہے، دل ہے تو بس یہی ہے۔ یہ جدت پسندی ہے جنہوں نے دین سے ہمیں دور کر دیا، دین سے دور کر دیا۔ اور چوتھا بڑا گروہ ہے سیکولر، لا دین، اور یہ بھی مرتے ہیں تو جنازے کا اہتمام ضرور ہوتا ہے، کیونکہ اولاد شرم و کشرم و جنازہ پڑھوا دیتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں، یہ مسلمانوں کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ اب ہم کیا ہیں؟ فنڈامنٹلسٹ۔ کیوں؟ ہم نے کہا کہ لا الہ الا اللہ قرآن ہے، محمد رسول اللہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لہذا قرآن و حدیث سے باہر ہم نہیں جا سکتے۔ پھر انہوں نے سوچا کہ یہ تو فنڈامنٹلسٹ، اب ان میں سے ایک گروہ جو ڈھونڈتے ہیں جس کو کہا جاتا ہے شدت پسند، بنیاد پرست بھی ہے، شدت پسند بھی ہے۔ برطانیہ کی انٹیریئر ڈپارٹمنٹ ہے، جب وہاں پہ کوئی جاتا ہے ایک تو فارم ویزا لینے کے لیے ایک فارم فل کیا جاتا ہے، کاش کہ وہ ہمیں پڑھنا آتا ہو اور ہم انہیں پڑھے، پھر ویزا ملتا ہے۔ کوئن کی غلامی کو تسلیم کرنا پڑتا ہے، کوئن کی غلامی، کہ میں کوئن کے ہر حکم پر پابند رہوں گا، ہر حکم پر پابند رہوں گا جو بھی وہ حکم جاری کرے گی یا جو اس کے احکامات ہیں۔ اگر کسی پہ شک پڑ جائے کہ یار یہ فنڈامنٹلسٹ تو مسلمان ہے لیکن آیا زیادہ شدت پسند تو نہیں، پھر وہ 4 سوال کرتے ہیں۔ یہ ویب سائٹ کھول کر انٹیریئر ڈپارٹمنٹ کی ذرا چیک کر لیجیے، 4 کویشچن کرتے ہیں۔ پہلا کویشچن ہے جو ہمارے ملاؤں کے بھی منہ پہ تماچا ہے، ڈیموکریسی اور اسلام ان دونوں میں سپریم کس کو سمجھتے ہو؟ ڈیموکریسی اور اسلام دونوں میں سے سپریم کس کو سمجھتے ہو؟ مولوی صاحب کہتے ہیں اسلامی جمہوریت، اسلامک ڈیموکریسی۔ ماڈرن مولوی کہیں گے اسلامک ڈیموکریسی۔ انگریز کہہ رہا ہے کہ ڈیموکریسی اور اسلام ان دونوں میں سپریم کس کو سمجھتے ہو؟ اسلام کے پیروکار ہم ہیں، ڈیموکریسی کے موجد وہ ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اسلام کے مد مقابل اس کو لائے ہیں۔ ہم ملا کہتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ اسلام ہی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ڈیموکریسی کا موجد یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسلام کے مد مقابل ہے، ہم ملا کہتے ہیں کہ نہیں یہ اسلام ہی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہم میں یہودی رنگ چڑھتا چلا جا رہا ہے،
ہماری افکار میں، ہمارے اخلاقیات میں یہودی رنگ ہے، عیسائیت کا رنگ چلا چلا آ رہا ہے، تو یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے مَن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، ہم اسلام کے علاوہ کسی اور اصول کو نہیں ڈھونڈتے، کسی اور اصول کو قبول نہیں کریں گے، اور جس نے کوئی اور اصول اپنا لیا، دین کہتے ہیں اصول و ضوابط کو، کسی اور اصول کو اپنا لیا وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، وہ گھاٹوں میں سے ہے۔ اور کسی ایک موقف میں بھی عیسائی یا یہودی کی نقل کر لی، جانتے ہو اس کے فرمان کیا ہے؟ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی بھی عمل میں، کسی بھی سوچ میں یہود و نصارہ کی نقل کر لی، شباہت پیدا ہو گئی، وہ قیامت کے روز انہی میں سے اٹھایا گیا۔ اب ہم نے فیصلہ کرنا ہے۔ سوال کرتے ہیں شدت پسندی ڈھونڈنے کے لیے کہ کیا یہ مسلمان شدت پسند تو نہیں جو ہمارے ملک میں آ رہا ہے؟ ڈیموکریسی سپریم ہے یا اسلام؟ تو ہمارا جواب کیا ہوگا؟ یقیناً اسلام۔ دوسرا سوال ہے مرتد کو تم جینے کا حق دیتے ہو یا نہیں؟ مرتد سمجھتے ہو جو دین سے پھر جائے، اس کو جینے کا حق دیتے ہو یا نہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، مرتد کو جینے کا حق نہیں دیا، سر قلم ہوگا، تو یقیناً ہمارا جواب بھی یہی ہوگا۔ اور تیسرا سوال یہ ہوگا کیا جہاد کسی نہ کسی صورت میں جاری رہنا چاہیے؟ ہمارا کیا جواب ہوگا؟ کسی نہ کسی جہاں مظلومیت ہے، ظلم ہو رہا ہو، کیا ہم آنکھیں بند کر لیں گے؟ قطعاً نہیں۔ یہاں پہ نظریہ جہاد میں اسلام کا بتاتا چلوں، تلوار چلانا، لڑائی دنگا فساد نہیں ہے۔ اسلام کا نظریہ ہے کہ ایک کمرے میں سوئے ہوئے بچے ہوں، ایک بچھو داخل ہو جائے، ہم جیسا لبرل سمجھتے ہیں جو کہ شدت پسند نہیں ہے، جدت پسند ہے، فنڈامنٹلسٹ نہیں ہے، ماڈرنسٹ ہے، وہ کہے نہیں نہیں یار بچی کو ایسے مارنا، اللہ کی مخلوق ہے جانے دو، اللہ کی مخلوق ہے جانے دو، کیوں ایسے جان لینی بیچارے کی؟ آپ اس کو صحیح سلامت جانے دیتے ہیں تو وہ ساتھ والے کمرے میں سوئے ہوئے بچوں میں سے کسی کو ڈس دیتا ہے، بچہ تڑپنا شروع ہو جائے تو مجھے بتائیے قصور کس کا ہے؟ بچہ رونا شروع کر دے، قصور بچھو کا ہے، اس بچے کا ہے، یا اس ہم جیسے لبرل کا ہے جس نے بچھو صفت انسان کو زندہ سلامت جانے دی؟ یقیناً قصور اسی مسلم کا، اسی لبرل کا ہوگا جس نے اس بچھو کو اس کی فطرت کو سمجھتے ہوئے بھی زندہ جانے دیا۔ یہ ہے اسلام کا نظریہ جہاد۔ تو لہٰذا جہاد کو جاری رہنا چاہیے یا نہیں؟ تو جواب ہمارا ہوگا جاری رہنا چاہیے۔ آخری سوال فنڈامنٹل رائٹس ہیں۔ فنڈامنٹل رائٹس بنیادی حقوق، کچھ بنیادی حقوق ہیں انسانوں کے، فنڈامنٹل رائٹس، ان میں ایک حق ہے ہومو سیکس۔ لکھی پڑی بات ہے، نیٹ پہ جا کے آن کر کے دیکھ لیجئے گا۔ مسلمان سے سوال کرتے ہیں یہ ہومو سیکس کا حق اگر کوئی ڈیمانڈ کرے تو آپ دیں گے؟ کیا جواب ہوگا ہمارا؟ نہیں۔ جس کا مطلب ہم سارے دہشت گرد ہیں ان کی نظر میں، ان کی نظر میں ہم سارے ہی دہشت گرد ہیں۔ تو پھر گوادر ناموں میں جائیں گے یا نہیں جائیں گے؟ اور بھائی ہوش کے ناخن لینا ہوں گے کہ وہ یہود و نصارہ کیا کچھ کر رہے ہیں اور ہم کدھر چلے جا رہے ہیں۔ جب تک آنکھیں نہ کھولی، ان کے ایک ایک حرکت پہ نگاہ نہ ڈالی، وہ بیٹھے ہوئے تنکوں کی طرح ہمیں بہا کے لے کے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے
کہ اللہ ہمیں یہود و نصارہ کی ہر قسم کی چھوٹی یا بڑی نظر آنے والی یا نہ نظر آنے والی ہر سازش سے محفوظ و معاف. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.